تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس 26 فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ بھٹی وکرمارکا 28 فروری کو بجٹ پیش کریں گے۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ریونت ریڈی حکومت نے 26 فروری سے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ کابینہ کا اجلاس 23 فروری کو منعقد ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے دوران کئی فیصلے لیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کے اعلیٰ عہدیدار سالانہ بجٹ کی تجاویز کو قطعیت دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا 28 فروری کو مالی سال 2026-27 کا سالانہ بجٹ پیش کریں گے۔ پتہ چلا ہے کہ اس بار تمام محکموں کو مختص کیے گئے بجٹ پچھلے بجٹ سے زیادہ ہوں گے۔ خاص طور پر بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود کی اسکیمات، زراعت اور انفراسٹرکچر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ریونت ریڈی حکومت اسمبلی اجلاس 15 دن کے لیے منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اراکین بجٹ پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں اپوزیشن کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل کے جواب دینے کے علاوہ حکومت اجلاس میں کئی اہم بل بھی منظور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ٹی پی سی سی کے قائدین نے کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور ایل او پی راہل گاندھی سے دہلی میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں ٹی پی سی سی قائدین کا ایک وفد قومی دارالحکومت دہلی کے دورے پر ہے۔ کانگریس قائدین نے پارٹی سربراہ ملک ارجن کھرگے اور لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی و دیگر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، اے آئی سی سی کے انچارج میناکشی نٹراجن اور ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ پارٹی ہائی کمان نے تلنگانہ میں 2 سالہ کانگریس حکمرانی اور پارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و دیگر سے تفصیلات حاصل کی۔ ملاقات کے دوران حکومت اور پارٹی کے فیصلوں، ریاست کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، جوبلی ہلز ضمنی انتخابات، سرپنچ اور بلدیاتی انتخابات پر بھی بات چیت کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نامزد عہدوں کی مختصی اور کارپوریشن چیئرمین کی تقرری پر اجلاس کے دوران بات چیت کی گئی ہے۔ پارٹی ہائی کمان نے تلنگانہ کے قائدین کو ریاست میں تازہ ترین سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی بنانے اور ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ میں جاری باکس ٹائپ ٹرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان ایم ایل اے کوثر محی الدین نے جمعرات کو اپنے حلقے کی حکیم پیٹ میں جاری باکس ٹائپ ٹرین کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جے ایچ ایم سی کے عہدیدار اور مقامی لیڈرز موجود تھے۔ ایم ایل اے کوثر محی الدین نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ باکس ٹائپ ٹرین کے کاموں میں تیزی لائے اور کاموں کو جلد از جلد مکمل کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچائے۔ ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر جگا ریڈی پارٹی کے سینئر رہنماؤں وی ہنمنت راؤ اور جے کسوما کمار کو تلنگانہ کی راجیہ سبھا کی نشست کے لیے ٹکٹس دینے کا مطالبہ لے کر بذریعہ ٹرین دہلی روانہ ہوئے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ سے 2 راجیہ سبھا نشستوں پر انتخابات منعقد ہوں گے۔ ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر جگا ریڈی جمعرات کو بذریعہ ٹرین دہلی روانہ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پارٹی ہائی کمان سے ملاقات کرتے ہوئے سینئر قائدین وی ہنمنت راؤ اور جے کسوما کمار کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ دینے کی درخواست کریں گے۔ درگاہ حضرت اسد اللہ شاہ قادری واقع نیک نام پور کے متولی کی جانب سے وقف اراضی کو فروخت کرنے اور لیز پر دینے کا معاملہ مقامی لوگوں نے وقف بورڈ چیئرمین اور سی ای او سے درگاہ کو وقف بورڈ کی راست نگرانی میں لینے اور محمد سلطان کی تولیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے گنڈی پیٹ منڈل کے نیک نام پور گاؤں میں واقع درگاہ حضرت اسد اللہ شاہ قادری کی اراضی وقف اراضی ہے اور موجودہ متولی محمد سلطان اس وقف اراضی کو فروخت کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق اراضی کو لیز پر بھی دیا جا رہا ہے اور مختلف خریداروں کو اراضی فروخت کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کی شکایت پر وقف بورڈ ٹاسک فورس ٹیم نے درگاہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ایک مکان کو مہر بند کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ متولی نے
نہ صرف وقف بورڈ ٹاسک فورس کی لگائی گئی مہر کو توڑا بلکہ ایک نئے خریدار کو مکان فروخت بھی کر دیا۔ متولی کی جانب سے 2 الگ الگ خریداروں سے 30 لاکھ روپے وصول کرنے اور وہ مکان انہیں دینے کا وعدہ کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ متولی محمد سلطان کو وقف اراضی کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر وہ انتہائی دیدہ دلیری سے وقف اراضی کو فروخت کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں اور زائرین نے وقف بورڈ کے چیئرمین اور سی ای او سے درخواست کی ہے کہ وہ درگاہ کو وقف بورڈ کی نگرانی میں لے کر محمد سلطان کی تولیت منسوخ کریں اور وقف اراضی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران ایک خصوصی 30 دن کے سحری پروگرام کا مجلس نامپلی کی جانب سے آغاز کیا گیا ہے۔ یہ فلاحی اقدام مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقررہ پارٹی کی سرپرستی میں شروع کیا گیا ہے، جس کی قیادت حلقہ نامپلی کے رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ماہ سیام میں ضرورت مندوں اور مقامی عوام کے لیے سحری کا مفت انتظام کرنا ہے۔ وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے دھرانی پورٹل کے سلسلے میں سنگین انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے صورتحال کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ ایک دھاگا کھینچنے سے پورا نیٹ ورک حرکت میں آ جاتا ہے، جو کہ پورٹل میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر موصوف نے وضاحت کی کہ دھرانی پورٹل میں سامنے آنے والے مسائل محض تکنیکی خرابیاں نہیں بلکہ ساختی طور پر پیدا کردہ خامیاں ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کی انکوائری میں پورٹل کے سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن چارجز کی مبینہ منتقلی کے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ اسپیشل کمشنر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ CH پرینکا نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام اہل صحافیوں کو GOMS نمبر 252 کے مطابق ایکریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے پرنٹ، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، فری لانس اور سینئر صحافیوں کے لیے ایکریڈیشن کارڈز کی درخواستیں داخل کرنے کے لیے محکمہ اطلاعات نے خصوصی ویب سائٹ تیار کی ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 فروری سے آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ حیدرآباد کے تمام اہل غریبوں کو اندرما مکانات منظور کیے جائیں گے۔ سیکریٹریٹ میں ایک جائزہ اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے زیر التواء ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ایسے 4800 اہل افراد جن کے پاس پہلے سے مکان کے لیے اراضی موجود ہے، انہیں ڈبل بیڈ روم مکان کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ اس زمرے کے تحت 4.22 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ شہر میں اراضی کی نشاندہی کے بعد G+5 سے G+10 طرز کے اندرما ہاؤسنگ پروجیکٹس کی تعمیر کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ گزشتہ روز چاند نظر آنے کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی مناسبت سے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس بابرکت موقع پر مسلمانوں نے مکہ مسجد میں رمضان کی پہلی نماز تراویح ادا کی۔ BRS کے سابق رکن اسمبلی بلکا سمن سے عادل آباد کی جیل میں ملاقات کے لیے سابق وزیر و ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ کے علاوہ BRS کے دیگر قائدین عادل آباد روانہ ہوئے۔ شہر کے علاقے فلم نگر کے تحت واقع ونائک نگر بستی میں اسکول کے طلباء کے درمیان شدید تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ اسکول کے طلباء 2 گروپس میں بٹ گئے اور ایک دوسرے پر بے رحمانہ حملہ کرتے ہوئے شدید مار پیٹ کی۔ بستی کے بیچوں بیچ دن دہاڑے اس ہنگامے اور تشدد کو دیکھ کر مقامی افراد حیران رہ گئے۔ اس واقعے نے مقامی افراد میں خوف پیدا کر دیا اور طلباء کے بڑھتے ہوئے پرتشدد رویے پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ گدوال میں آج صبح پیش آئے سڑک حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب RTC بس بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گئی۔ اس حادثے میں 20 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ یعنی شاہدین اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ کئی مسافروں کے ہاتھ اور پیر ٹوٹ گئے اور کئی افراد تشویشناک حالت میں بتائے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔
حاجی پیٹ میں درگاہ کے قریب چھترپتی شیواجی شوبھا یاترا کی تیاریوں کے دوران ایک المناک واقعہ پیش آیا جس میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ شوبھا یاترا کی تیاریوں کے سلسلے میں لوہے کے پائپ اٹھائے جا رہے تھے تو ایک پائپ وہاں سے گزرنے والی ہائی ٹینشن تار سے ٹکرا گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں ایک نوجوان برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے میں دیگر 2 نوجوان بھی زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لیے ہنم کنڈہ کے ایک خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا۔ شہریوں کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ پرانے مائی GHMC پلیٹ فارم کی جگہ اب مائی کیور ایپ لانچ کر دی گئی ہے۔ یہ ایپ کیور شہری گورننس اصلاحات کا حصہ ہے جس کا مقصد شفافیت اور ڈیجیٹل کارکردگی میں توسیع ہے۔ شہری اب تمام بلدی شکایات ایک ہی جگہ پر درج کروا سکتے ہیں۔ اپنی درج کردہ شکایات کے موجودہ سٹیٹس کو لائیو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ سینیٹیشن، اسٹریٹ لائٹ، سڑکوں کی مرمت، ڈرینیج اور ٹاؤن پلاننگ جیسے مسائل پر شکایات درج کی جا سکتی ہیں۔ تلنگانہ کانگریس میں راجیہ سبھا کی نشستوں کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور کئی سینئر قائدین اس دوڑ میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں یہ بحث عام ہے کہ ابھیشیک منو سنگھوی کی رکنیت کی تجدید کی جا سکتی ہے جس کے لیے باقی ماندہ ایک نشست کے سلسلے میں مقابلہ کافی سخت ہو گیا ہے۔ اس نشست کے لیے جن ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں انڈیا اتحاد کے سابق نائب صدر جمہوریہ کے امیدوار سدرشن ریڈی، وزیر اعلیٰ کے قریبی ساتھی نریندر ریڈی، سینئر لیڈر جیون ریڈی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مدھو یاشکی گوڑ، BRS سے کانگریس میں واپسی کرنے والے کیشو راؤ اور ہنمنت راؤ بھی راجیہ سبھا کے ٹکٹ کے مضبوط دعوے دار بتائے جا رہے ہیں۔ پارٹی ہائی کمان کی جانب سے سماجی مساوات اور وفاداری کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد ہی حتمی اعلان متوقع ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔